السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے وار پیشکش رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 31ویں قسط میں۔ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا شفیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف سے کامیابی کے بغیر واپسی کے بعد مکے میں آپ کے لیے مزید پیچیدگی پیدا کرنے والی بات تھی کہ مکے سے باہر کسی شخص کی حمایت حاصل کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکامی ہوئی۔ اس سے آپ کو مزید کمزور اور بے سہارا سمجھتے ہوئے معلوم نہیں قریشی اب کیا کریں، لہٰذا آپ کو مکے کے کسی با اثر باشندے کے جوار کے حاصل کرنے کی ضرورت تھی۔ جوار کہتے ہیں پناہ کو۔ جوار کے حاصل ہونے پر آدمی ایک طرح سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی جو ایک خیر پسند فرد تھا اس کی جوار اختیار کی اور ان کا جوار حاصل کر کے مکے میں داخل ہوئے۔ اس جوار سے آپ کو کسی سخت ترین معاملے سے بچاؤ تو ایک حد تک مل گیا، لیکن قریش کی ایذا رسانی سے محفوظ نہیں رہے۔ آپ کی قوم آپ کی مخالفت، دشمنی اور آپ کے تمسخر اور ایذا رسانی میں جس طرح ابو طالب کے زمانے میں سرگرم عمل رہی تھی اس نے اس کو قائم رکھا، بلکہ ابو طالب جیسی بڑی اور مؤثر شخصیت کے باقی نہ رہنے سے مزید سختی اور جرأت جاری رکھی۔ دن اور رات گزرتے گئے اور ایک رات ایک عجیب واقعہ پیش آیا جو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ تھا، جو انسانی تاریخ کا سب سے طویل ترین سفر تھا، جو سفر تو تھا بہت طویل، جو سفر اتنا تھا کہ سفر میں جانے والا دروازہ بند کر کے جب گیا تو دروازے کی کنڈلی ہل رہی تھی جب وہ واپس آیا تھا، لیکن وہ سفر اللہ نے چند لمحوں میں طے کرایا۔ بالکل آپ نے صحیح سمجھا، میں اسراء اور معراج ہی کی بات کر رہا ہوں۔ ناظرین، اسراء کے معنی رات کو لے جانے کے ہیں۔ مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی یعنی فلسطین کا سفر، اس کو اسراء کہتے ہیں، جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں کچھ اس طرح کیا گیا ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس کو اسراء کہتے ہیں، اور یہاں سے جو سفر آسمانوں کی طرف ہوا اس کا نام معراج ہے۔ معراج عروج سے نکلا ہے، جس کے معنی اوپر چڑھنے کے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے عرج بی یعنی مجھ کو چڑھایا گیا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے اس سفر کا نام معراج ہو گیا۔ اس مقدس واقعے کو اسراء اور معراج دونوں ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس واقعے کا ذکر سورہ نجم کی آیت میں بھی ہے: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ پھر وہ قریب آیا اور جھک پڑا یہاں تک کہ وہ دو کمانوں کے فاصلے کے برابر آ گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک۔ اس طرح اللہ کو اپنے بندے پر جو وحی نازل فرمانی تھی وہ فرمائی۔ اور سورہ نجم کی آیت 13 سے 18 میں وضاحت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بڑی بڑی نشانیاں ملاحظہ فرمائی۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس فرشتے یعنی جبریل علیہ السلام کو ایک مرتبہ دیکھا اس بیری کے درخت کے پاس جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے، اس کے پاس جنت المأوا ہے۔ اس وقت بیری کے درخت پر وہ چیزیں چھائی ہوئی تھی جو بھی اس پر چھائی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ تو چکرائی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا۔ احادیث متواترہ سے ثابت ہے، یعنی صحابہ، تابعین و تبع تابعین کی ایک بڑی تعداد سے اسراء و معراج کے تعلق سے احادیث مروی ہیں۔ اس واقعے کا خلاصہ ہم آج کے اس قسط میں پیش کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں یعنی کعبے کے حتیم میں حضرت
ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر پر آرام فرما رہے تھے۔ اس واقعے کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر پر آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور نیند سے بیدار کیا، سینے مبارک کو چاک کیا، آب زمزم سے دھویا اور ایمان و حکمت سے بھرا ہوا سونے کا ایک تس سینے مبارک میں اونڈھیل دیا۔ ان کے ساتھ براق نامی ایک تیز رفتار سواری بھی تھی۔ اس سواری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے۔ وہاں تمام انبیاء آپ کا انتظار فرما رہے تھے۔ آپ کے تشریف لاتے ہی صف بن گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی گئی۔ یہاں سے سفر کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آسمان کی طرف تشریف لے گئے۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ فرشتوں نے پوچھا کون؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا نام بتایا، پھر پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا گیا ہاں، پھر دروازہ کھولا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ یہی بات ہر آسمان پر پیش آئی۔ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتویں آسمان پر بیت المعمور دیکھا، جس کا ہر دن 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ بیت المعمور کے سلسلے میں آپ کو بتا دیں کہ کعبۃ اللہ جس طرح نیچے ہے بالکل اس کے اوپر یہ بیت المعمور ہے، اسی طرح کا بنا ہوا، کعبے کی طرح ہی بنا ہوا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے، جس سے آگے فرشتے بھی نہیں جا سکتے۔ حضرت جبریل امین رک گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے بلائے گئے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹ بات کی۔ سدرہ سے بھی آگے کون گیا؟ جبریل امی سے پوچھو۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں نازل ہوئی اور 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان کو 50 نمازوں کے فرض ہونے کے بارے میں معلوم ہوا تو بنی اسرائیل کے تلخ تجربے کی روشنی میں انہوں نے مشورہ دیا کہ اللہ سے ان میں کمی کی درخواست کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کمی کی درخواست فرماتے رہے اور نمازیں کم کی جاتی رہیں، یہاں تک کہ 5 رہ گئی۔ لیکن یہ خوشخبری سنائی گئی کہ ثواب 50 نمازوں ہی کا ملے گا۔ ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید۔ اس طرح دن بھر میں 50 نمازیں فرض کی گئی، لیکن وہ تخفیف ہو کر 5 رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے 5 کو 50 کے برابر اجر و ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ سفر معراج کے موقع پر نماز کے دیے جانے کی حکمت بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السیرۃ النبویہ دروس و عبر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات نماز کو فرض کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ بندو، تمہارے نبی کا جسم و روح کے ساتھ معراج کرنا یہ ایک معجزہ ہے، لیکن تمہارے لیے ہر دن 5 مرتبہ یہ سعادت ہے کہ تمہاری روح اور دل معراج کر کے میری طرف آتے ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں شب معراج میں نماز کی فرضیت کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے کچھ یوں لکھا ہے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر و باطن کو آب زمزم سے پاک صاف کر کے جس طرح مقدس و مطہر کر دیا گیا اور ایمان و حکمت سے آپ کو نوازا گیا، ایسی ہی نماز کے لیے بھی ضروری ہے
کہ پہلے ہر قسم کی ظاہری و باطنی غلاظت سے اپنے آپ کو پاک کیا جائے۔ اس مناسبت سے اس موقع پر نماز کی فرضیت کو اہمیت دی گئی۔ علاوہ ازیں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف و فضل کو فرشتوں پر بھی واضح بھی کرنا تھا، جو بلا واسطہ نماز کے حکم سے فرشتوں پر آشکارا کیا گیا۔ اتنا لمبا سفر چند لمحوں میں اللہ نے کرایا۔ آسمانوں کی سیر ہوئی، انبیاء سے ملاقات ہوئی، جنت و دوزخ کے مناظر دیکھے، اللہ سے باتیں ہوئی، نماز کا تحفہ لے کر واپس آئے۔ یہ سب کچھ صرف چند لمحوں میں ہوا۔ جو لوگ غیبی نظام پر یقین نہیں رکھتے تھے اور خدا کی قدرت کو اپنی قدرت جیسا سمجھتے تھے، انہیں ان باتوں پر یقین ہی نہ آتا تھا۔ وہ مذاق اڑاتے، جھٹلاتے۔ لوگوں نے سوچا کہ یہی موقع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دوست حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بہکایا جائے۔ چنانچہ مکے والوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ وہ راتوں رات بیت المقدس بلکہ آسمان سے ہو کر آیا ہے تو یہ بھی کوئی ماننے والی بات ہوگی؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا ہرگز نہیں۔ کہنے والوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج یہی دعویٰ کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں۔ میں نے کبھی فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن میں اس بات کو مانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، تو آخر اس بات کو کیوں نہ مانوں؟ اس موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا خطاب ملا۔ آج کے اس قسم میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسم میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا شفيعنا محمد، سيدنا محمد